السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے۔ جی، حضرت امام حسین مکہ شریف سے کب روانہ ہوئے اور کتنے دن میں کربلا پہنچے، اور مکہ شریف اور کربلا کا کتنا فاصلہ ہے؟ اسے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال پت اسملی سنبھل یو پی سے آپ کو ایک اہم سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تاریخ کربلا پارٹ 7 آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سوال اور جواب کی شکل میں۔ ابھی آپ نے سوال سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کب روانہ ہوئے اور مکہ اور کربلا کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے، کتنے دن میں کربلا تک پہنچے۔ معقول سوال ہے، آپ سے کوئی کر سکتا ہے، اور آپ کے ذہن میں واقعی آپ اگر تاریخ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس سوال کا جواب سنیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے اپنے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل کو جو کوفہ روانہ کیا تھا، تو جس روز حضرت مسلم بن عقیل کی وہاں شہادت ہوئی، اسی دن حضرت امام پاک امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ کے پاس حضرت امام مسلم نے خط بھیج دیا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، وہ خط جب آپ کو پہنچا تو آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ تو حضرت امام پاک امام حسین 8 ذی الحج 60 ہجری بروز منگل کو مکہ سے روانہ ہوئے، اور 10 ستمبر 680 عیسوی تھی۔ ہجری 60 تھی اور عیسوی 680 تھی۔ 10 ستمبر کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور مکہ مکرمہ سے کربلا تک کا 1731 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو گوگل میپ کے مطابق گاڑی کے ذریعے جس کو 18 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اب سے 1385 سال پہلے عیسوی تاریخ کے مطابق، اب سے 1385 سال پہلے حضرت امام پاک امام حسین نے اس سفر کو، مکے سے کربلا تک کے سفر کو 14 مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہوئے، روایتوں میں ملتا ہے کہ 14 مقامات پر آپ ٹھہرے، جہاں سے روایتیں ملتی ہیں، اور 8 ذی الحج سے یہ سفر شروع ہوا، اور 2 محرم 61 ہجری کو آپ میدان کربلا میں پہنچے، اور 10 ستمبر 680 عیسوی سے یہ سفر شروع ہوا، اور 3 اکتوبر 680 عیسوی کو حضرت امام پاک امام حسین کربلا پہنچے۔ اب وہ سفر جو آج گاڑی کے ذریعے 18 گھنٹے میں گوگل میپ کے مطابق طے کر سکتا ہے بندہ، تو اس وقت چونکہ اتنا مشکل سفر تھا اور حالات اتنے مناسب نہیں تھے، تو حضرت امام پاک نے اس سفر کو تقریباً 23 سے 24 دن میں طے کیا۔ مختلف مقامات پر جو روایتیں ملتی ہیں، تقریباً 14 مقامات پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ حضرت امام حسین اپنے اس مقدس قافلے کو لے کر، قافلہ حسینی کو لے کر مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہوئے، کہ مقام صفا پر آپ نے پڑاؤ کیا،
کوفے کی جانب سے شاعر، مشہور شاعر فرزدق آتا ہوا نظر آیا، اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا اس شاعر سے کہ آپ کے پیچھے کے حالات کی، یعنی مکے کوفے والوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس شاعر نے کہا کہ کوفے والوں کے یہ امام، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ارادے کو پورا فرمائے، جس مقصد کے لیے آپ جانے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ورنہ وہاں کے حالات مناسب نہیں ہیں۔ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، میری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ جس حال میں چاہے رکھے گا، مجھے اپنی منزل طے کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ یہ قافلہ حسینی کوفے کی جانب رواں دواں ہے کہ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بھانجے حضرت عون و محمد اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط لے کر پہنچ گئے، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آپ سے میں کہتا ہوں، یعنی آپ کے امام حسین کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی بھی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، انہوں نے اپنے بیٹوں کو امام حسین کے سپرد کیا، امام حسین کی خدمت پیش کیا، اور یہ خط بھیجا کہ امام آپ کوفے کا سفر نہ کریں اور اپنے سفر کو ملتوی کر دیں، واپس آ جائیں، اس لیے کہ کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہاں کے لوگ دھوکے باز ہیں، اور وہاں کے حالات مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، آپ اور آپ کے اہل و عیال کی ہلاکت و بربادی کا سبب نہ بن جائے، آپ کا جانا ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب نہ بن جائے، لہٰذا واپس آ جائیں۔ اور خط کے مضمون لکھا تھا کہ میں بھی پیچھے سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے یہ خط روانہ کر کے اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پھر امیر مکہ عمر بن سعید کے پاس پہنچے، اور عمر بن سعید سے یہ خط لکھوایا کہ آپ امام حسین کو یہ خط لکھیے کہ میں آپ کو مکہ آپ واپس آ جائیں، یہاں آپ کو امن و امان ملے گی، آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی جائے گی، آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی اس مشورے کے مطابق امیر مکہ عمر بن سعید نے خط لکھا اور اپنے بھائی یحییٰ کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ امان کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جب آپ سے ملے تو آپ نے کہا تھا امام آپ مکہ نہ جائیں، تو حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ میں کوفہ نہ جائیں، کہ میں کوفہ ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام خام میں تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو میں ضرور انجام دوں گا، اگرچہ حشر کچھ بھی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا کہ وہ خواب آپ بتائیں، کہ وہ خواب میں ہرگز کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں گا۔ حضرت امام حسین کا یہ حسینی قافلہ کوفے کے لیے رواں دواں ہے۔ ابھی کوفے کے حالات کا معلوم امام پاک کو نہیں ہے کہ ہاں کوفے میں حالات کیسے بن چکے ہیں۔ ایک مقام پر آپ ٹھہرے، آپ نے ایک قاصد بھیجا کوفے کے لیے اور ایک خط لکھ کر بھیجا کوفے والوں کے لیے، ایک کوفے والوں، میں اپنے بھائی اپنے نمائندہ مسلم بن عقیل کا خط پا کر بہت خوش ہوا، اور آپ کی مدد، آپ کی نصرت، آپ کی محبت و تقاضوں اور آپ کے اس انداز کو دیکھ کر جو میرے بھائی مسلم بن عقیل نے مجھے لکھے تھے، میں کوفے سے روانہ ہو گیا ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ اپنی مشن میں لگے رہیں۔ اس طرح کا خط لکھ کر قاصد کو روانہ کیا۔ ابھی قاصد قادسیہ کے راستے پر پہنچا تھا کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، اور اس کے خط کو دیکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً حضرت امام حسین کے اس قاصد کو حکم دیا کہ چھت پر چڑھ کر اور اہل کوفہ کے سامنے حضرت علی اور امام حسین کو گالیاں دے۔ یہ قاصد ابن زیاد کے حکم کے مطابق چھت پر چڑھتا ہے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے امام پاک امام حسین کو گالیاں دینے کی بجائے حضرت امام پاک کی شان اور عظمت کو بیان کیا، مولائے کائنات کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور کہا کوفے والوں بہت جلد امام حسین آپ کے درمیان آنے والے ہیں، آپ ان کا خیر مقدم استقبال کرنا، اور وہی حق ہیں انہی کا ساتھ دینا، یزید پلید کا کبھی ساتھ نہ دینا۔
اور یزید پر اور ابن زیاد پر، اس کے باپ پر لعنت کی۔ ابن زیاد نے جب اس کے اس انداز کو دیکھا تو فوراً جلاد کو حکم دیا کہ اس کو سخت سزا دی جائے، یہاں تک کہ اسے چھت سے نیچے ڈال دیا گیا اور وہیں پر اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کا یہ قافلہ ابھی کوفے کے حالات سے باخبر نہیں ہے اور کوفے کی جانب رواں ہے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا، مقام سالبہ، اور وہاں پر حضرت امام پاک کے پاس کوفے سے آنے والے ایک مسافر نے بتایا کہ امام، جس کوفے کو آپ جا رہے ہیں، جس بھائی کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بھائی پر بہت زیادتی کی، یہاں تک کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اور ہانی بن عربہ جن کے یہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام پاک کو بہت صدمہ ہوا، آپ خیمے کے اندر گئے اور امام مسلم کی شہزادیوں پر مشفقانہ یتیمانہ ہاتھ پھیرا۔ شہزادیوں نے آقا حسین کے چہرے کو دیکھا، گھبرائیں کہ چچا جان، ایسا لگتا ہے کہ آج شاید ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سروں پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو جب والد کی شہادت کی خبر ملی تو بےتاب ہو گئے اور چچا جان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے چچا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام پاک نے کہا، ہاں ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا، پھر ہم واپس نہیں جائیں گے، اب کوفہ جا کر جب اپنے والد کے خون کا بدلہ لیں گے، ورنہ والد کی طرح اسی طرح ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام پاک امام حسین کا یہ حسینی قافلہ کوفے کے لیے رواں دوا ہے۔ پھر ایک مقام پر ٹھہرا، حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ہاں اب حالات مناسب نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ جتنے افراد تھے سب میں ایک تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا، دیکھو آپ لوگ ہمارے ساتھ جو جا رہے ہیں اپنے وطن واپس چلے جائیے، اس لیے کہ اب حالات یہاں کے مناسب نہیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو امام پاک کے ساتھ راستے میں سے آپ کے قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، جو ادھر ادھر سے آئے تھے، آپ ان کو حالات سے وہ باخبر نہیں تھے کہ امام پاک کیوں جا رہے ہیں اور کون بلا رہا ہے آپ کو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے وطن جا رہے ہیں، ان کے وطن کے لوگ ان کو بلا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت امام پاک امام حسین نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو جو ادھر ادھر سے آئے تھے وہ منتشر ہو گئے، وہ چلے گئے۔ حضرت امام پاک امام حسین ایک مقام پر ٹھہرے، وہیں پر اپنی بہن زینب کے زانوں پر سر رکھ کر سوئے تو آپ ایک دم بڑبڑا کر اٹھے، روتے ہوئے کہا، زینب میں نے حضرت زینب نے کہا، بھائی کیوں گھبراتے ہو؟ کہا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حسین اب بہت جلد تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، اور آواز آ رہی تھی کہ ایک سوال چل رہا ہے، اس کی قضا اس کی طرف چل رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سے امام پاک نے کہا، زینب صبر و ہمت سے کام لینا اور ماتم نہ کرنا، اس طرح کی تلقین آپ نے صبر کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ اپنے قافلے کو لے کے اور آگے چلے۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین کا قافلہ کوفے کے قریب آ چکا ہے، تو ابن زیاد نے حر کی معیت میں 1000 لشکر کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین کے قافلے کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ حضرت امام پاک کا قافلہ رواں دوا ہے کہ سامنے سے ایک لشکر نظر آیا، امام پاک نے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آخرکار یہ لشکر کیسا ہے؟ تو جواب ملا کہ لشکر ابن زیاد نے بھیجا ہے آپ کی گرفتاری کے لیے۔ حضرت امام پاک امام حسین کی حر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا، آپ نے ایک تقریر فرمائی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، اتنے خطوط آپ لوگوں نے بھیجے، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کے خطوط لکھے ہوئے تھے اور وہ حر کے لشکر میں موجود تھے۔ حر نے کہا، بخدا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہاں آپ کیوں آئے ہیں، مجھے تو صرف گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر آپ نے امام نماز ظہر ادا کی تو حر کے لشکر والوں نے سب نے امام پاک کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ امام پاک میں ابن زیاد کی جانب سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مسلط کیا گیا ہوں، میرے ساتھ وہ سپاہی موجود ہیں جو ابن زیاد کے بہت قریبی ہیں، لہذا اس کے حکم کے مطابق مجھے قانونی کارروائی کرنا آپ پر ضروری ہے، لیکن میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، اس لیے بہتر و مناسب میں سمجھتا ہوں کہ آپ رات کو مستورات کا بہانہ کر کے ہمارے قافلے سے کچھ دور قافلہ ٹھہرائیں، اور جب ہم سو جائیں تو آپ رات کو اپنا قافلہ لے جائیں، ہم ساری رات تلاش کریں گے، صبح ابن زیاد کو جا کر کہیں گے کہ ہم نے ساری رات تلاش کیا لیکن وہ قافلہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ ایک راستہ آسانی کا راستہ ہے۔ حضرت امام پاک امام حسین نے وہی
اختیار کیا، آپ نے اپنے قافلے کو مستورات کا بہانہ کر کے کچھ دور ٹھہرایا، اور جیسی رات سب ہر کے سپاہی سوئے تو انہوں نے اپنا قافلہ رواں دواں کر دیا. وہی حسینی قافلہ ساری رات چلتا رہا، راستہ بھٹک گئے، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے. صبح نمودار ہوئی تو ایک جنگل نظر آیا، کہ میدان نظر آیا. حضرت امام پاک نے کہا یہیں ٹھہر جائیں، اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کو ماریہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اس کو کربلا کہا جاتا ہے. بس حضرت امام پاک امام حسین نے کہا بس یہیں پر ٹھہر جائیے، یہیں پر خیمے گاڑ دیجیے، یہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اب یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت امام پاک نے کہا تھا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم کبھی نہ پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ، سب تشن لب یہاں پہ ہم، سب تشن لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. حضرت علی اکبر نے جب یہ گفتگو سنی تو حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں. تو حضرت امام پاک نے کہا تھا، کہا تو پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ بیٹا جنگ صفین کے جاتے وقت میں بابا کے ساتھ تھا، مولا کائنات میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے زانوں پر سر رکھ کر اس میدان میں سوئے، پھر گھبرا کر اٹھے تھے اور روتے تھے. ہم نے پوچھا بابا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا اے حسن میں اس میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میدان میں میرا بیٹا حسین اس میدان میں خون کی دریا میں غوطے مار رہا ہے. پھر آپ نے کہا تھا حسین اس میدان میں اگر کوئی سخت مرحلہ تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا صبر کروں گا. تب مولا کائنات نے کہا تھا بیٹا اس میدان میں اگر کوئی مار کا آئے تو صبر و تحمل سے کام لینا، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. دوستان محترم، یہ امام پاک کا قافلہ 2 محرم 61 ہجری بروز جمعرات میدان کربلا میں پہنچ گیا تھا. 3 اکتوبر 680 عیسوی بروز جمعرات کو یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلپ میں اگلے سوال کے ساتھ آپ سے ملیں گے. السلام علیکم.